چہرے پہ مل کے راہ مدینہ کی دھول بس، دل چاہتا ہے ان کی گلی کا حصول بس، دل چاہتا ہے ان کی گلی کا حصول بس۔ معاشرہ صاحب ایک شعر سن لے کہ دامن میں چند گل ہیں درود و سلام، استقبال کرنا چاہیے۔ دامن میں چند گل ہیں درود و سلام کے، ہو جائے بارگاہ نبی میں قبول بس، ہو جائے بارگاہ نبی میں قبول بس، ہو جائے بارگاہ نبی میں قبول بس، ماننا کہیے گا۔ اور حلیم صاحب ایک شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ گرمی بہت شدید ہے پیاسے ہیں امتی۔ شاعری سنو کمرٹی والوں، شاعری سنو، کل بہت پسینہ نکلا ہے اس لیے اس شعر کو سن لو کہ گرمی بہت شدید ہے پیاسے ہیں امتی۔ سبحان اللہ نہیں بولیے گا تو دوسرا مصرع میں مزہ نہیں آئے گا۔ پہلا مصرع آپ لوگوں کے لیے، دوسرا حلیم صاحب کے لیے۔ گرمی بہت شدید ہے پیاسے ہیں امتی، ہو جائے آبشار کرم کا نزول نعمت رسول۔ اس لیے ہم لوگ پیدا ہونے کا لفظ نہیں مناتے، ہم لوگ کہتے ہیں نبی آئے، نبی آئے، نبی آئے، تشریف لائے، میرے نبی تشریف لائے۔ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو ہوگی نہیں، مگر جتنی دیر گفتگو ہوگی اس کو غور سے سنیے گا، اسے غور سے سنیے گا۔ میں تھوڑی دیر آپ حضرات کے حوالے ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تحدیث نعمت کے طور پہ چند جملے سنیے۔ میرے پاس کوئی نئی تقریر نہیں، میرے پاس کوئی نئی فکر نہیں، میرے پاس کوئی نیا خیال نہیں، میرے پاس کوئی گفتگو نہیں، میرے پاس باتوں کا گودام نہیں ہے کہ میں روزانہ نئے پروڈکٹ نکالتا رہوں، کوئی گفتگو کا کارخانہ نہیں ہے کہ روزانہ نیا مال بناتا رہوں، اس لیے کہ میرا مصطفیٰ وہی ہے جو کل بھی مصطفیٰ تھے، آج بھی مصطفیٰ ہیں، قیامت تک مصطفیٰ رہیں گے۔ میں نیا پروڈکٹ کہاں سے لاؤں گا؟ سیرت وہی ہے، کردار وہی ہے، وقار وہی ہے، احترام وہی ہے، عظمت وہی ہے، رفت وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہہ کر خاموش کہ فرش والے تیری شوکت کا وضو کیا جانے، خوش رہا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خوش رہا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تقریر تو آپ نے دوسروں کی زبانی سے میری بہت سنی ہے، مگر کبھی کبھی میری زبان سے میری تقریر سن لیجئے تاکہ کم سے کم گفتگو کی جو لذت ہے وہ لذت برقرار رہے۔ یاد رکھیے گا ارسلان کی بریانی گھر لا کر کھائیے گا اس کا مزہ الگ ہے، اور ارسلان میں بیٹھ کے کھائیے گا اس کا مزہ الگ ہے۔ اس لیے کہ ارسلان میں بیٹھ کے کھائیے گا نا تو چکن کباب بھی نظر آئے گا، چکن تندوری بھی نظر آئے گی، چکن تنگری بھی نظر آئے گی، چکن چنگیزی بھی نظر آئے گی، چکن جو ہے چکن اپنا کون بھی نظر آئے گا، اور گھر میں لا کے کھائیے گا تو صرف ارسلان کی بریانی نظر آئے گی۔ مگر ریسٹورینٹ پہ بیٹھ کے کھائیے گا آپ تو کچھ اور رہے ہیں مگر نظر بہت کچھ آ رہا ہے، نظر بہت کچھ آ رہا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے اگر اکیلے ذکر کیجیے گا تو ذکر ہو گیا، مگر جب مجلس میں ذکر کیجیے گا گفتگو مصطفیٰ کی ہوگی، جلوہ ابو بکر کا ہوگا، جلوہ عمر کا ہوگا، جلوہ عثمان غنی کا ہوگا، جلوہ مولا علی کا ہوگا۔ جہاں نماز کا خیال آئے گا کہیں اذان بلال کا تصور ہوگا، اور جہاں قارئ صوت کا لفظ آئے گا کہیں وفائے ابو بکر کا خیال۔ ہم لوگوں نے تقریر تو علامہ شمسی صاحب کو سن کے یاد کیا، ان کو دیکھ دیکھ کے تو ہم لوگ مقرر ہو گئے، اور آج ان کے عرس میں تقریر نہیں ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تقریر تو ہوگی، بہت اچھی تقریر ہوگی اور شاندار تقریر ہوگی، بڑے بڑے خطبہ آنے والے ہیں۔ ہم تو ابتدا ہے، ہم تو ابتدا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ابتدا کا پہلا حرف اگر الف ہے تو انتہا کا آخری حرف بھی الف ہے۔ یہ نہیں معلوم آپ کو، یہ ایک الگ سلسلہ ہے، یہ الگ فلسفہ گفتگو ہے۔ جی لگائیے گا، بولتے رہیے گا، شاید میری زبان سے کچھ لفظ نکل جائے
میں اپنی پرانی تقریر کا ایک چیپٹر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، گفتگو کا ایک سلیقہ رکھ رہا ہوں، تو سنتے جائیے گا۔ میں کسی اور کو نہیں سنا رہا ہوں، کمار کاروں والوں کو نہیں سناؤں گا، گرین روڈ والوں کو نہیں سناؤں گا، جگڑی تالاب والوں کو نہیں سناؤں گا۔ آج اس حلیم حاضر کو سنانے جا رہا ہوں جو لفظوں کی لغت کا مالک ہے، جو زبان دانی پر اتنا عبور رکھتا ہے کہ بڑے بڑے زبان دان ان کے یہاں جو ہے پانی بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ رسول کے معجزہ کا نام ہے، محبت رسول کا نام کے معجزہ کا نام ہے، نام کی کامیابی کا نام ہے، نام کی مقبولیت کا نام حلیم حاضر ہے۔ ورنہ نہ جانے کتنے ایسے مریض آئے اور دنیا سے چلے گئے، مگر یہ نام پیغمبر کا صدقہ ہے۔ حلیم حاضر کل بھی زندہ تھا، حلیم حاضر آج بھی زندہ ہے، کل بھی اس کا قلم چل رہا تھا، آج بھی اس کا قلم چل رہا ہے، کل بھی یہ دیوان کا مالک تھا، آج بھی یہ دیوان کا مالک ہے، کل بھی یہ شعر و شاعری کا مسودہ بچھا رہا تھا، اور آج بھی لفظوں کے محراب میں یہ گنگناتا ہے تو یا رسول اللہ کا ترانہ گنگنا لگائیے، سبحان اللہ کہیے۔ منظر وہی ہے، گفتگو کرنے نہیں دے رہے آپ لوگ، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، 10 منٹ باقی ہے میرے پاس، سمجھے؟ ٹائم نہیں ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا پتہ نہیں کیسے۔ ہم کو ایک جگہ جانا ہے، وہاں سے آنا ہے، پھر ہم کو وہاں سے آنا بھی ہے، آنا بھی ہے، اور اگر بچا رہے گا تو لینا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ پیسہ نہیں، ٹائم بچا رہا تو ٹائم بھی لیں گے ہم، سمجھے؟ میں تقریر کر رہا ہوں، سبحان اللہ کہیے۔ شور برپا ہوا، ہنگامہ پیدا ہوا، بہت سارے لوگ کان لگا کر آنکھ ٹکا کر مسجد غوثیہ مسجد کے گیٹ پر سن رہے ہوں گے کہ آج یہ مولوی کیا بولے گا۔ ابے چھپ کے کاہے سنتے ہو؟ سننا ہے تو کھل کے سننا۔ اس دن مکہ میں بے شمار بچے اور بچیاں پیدا ہوئے، بے شمار۔ میں کچھ بولوں گا نہیں آپ کو، آنکھ بند کر کے تقریر کروں گا۔ ربیع الاول کیا 14ویں شب ہے، ضرورت سے زیادہ تھکا ہوا ہو، جلوس نکالا، مل میں فاتحہ پڑھا، ایئرپورٹ گئے، فلائٹ پکڑا، حیدرآباد گیا، 200 کلو اٹھتے ہیں، اور اگر سرد موسم میں دھوپ کی کرن نمودار ہوتی ہے تو سارے کسان مسکرا اٹھتے ہیں، اور جس طرح گرمی میں بارش کی چھینٹیں اگر وجود پہ پڑنے لگے تو انسان جو ہے ایک دم مکمل طور پر جو ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک سال اسی کمرٹی میں مفتی صاحب بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے مجھ سے کہا امام صاحب دعا کر دیجیے، جمعہ کا دن ہے کہ پانی برسنے لگے، پانی برسنے لگے۔ میں نے جمعہ کے دن دعا کیا، یا اللہ آپ وہ بچا لے، پانی برسا دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کی دعا قبول نہیں ہوتی، اے اللہ پانی برسا دے۔ جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہوئی، اتنا زبردست پانی برسانا، اتنا بھیانک پانی برسا، مگر 2 منٹ برسا، مگر 2 منٹ بہت تیز مفتی صاحب برسا، اس کے بعد سن سے ختم۔ دوڑے لوگ میرے پاس آئے، کہا امام صاحب برسا تو لیکن بڑا جلدی چلا گیا۔ ہم نے کہا ہم اس میں ہمارا کیا قصور؟ بولا کاہے اتنی جلدی چلا گیا؟ ہم نے جائے گا نہیں، کئی مہینوں کے بعد پانی برسا، اتنے گنہگار چھت پہ نکل گئے نہانے کے لیے کہ وہ شرما کے بھاگ گیا، شرما کے بھاگ گیا۔ پہلے توبہ کرو، پھر دیکھو خدا کی رحمت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ سبحان اللہ بولیے گا۔ بہت بے شمار بچے پیدا ہوئے۔ اب میں آنکھ بند کر رہا ہوں، میری تقریریں تو آپ دوسروں کی زبانی سنتے رہتے ہیں، آج میری زبانی سنیے گا۔ ہاتھ بھی باندھ لیا، آنکھ بھی بند کر لیا، میں بولتا جا رہا ہوں۔ بہت سارے بچہ پیدا ہوئے۔ یہ خبر مکے کے در و دیوار سے نکلی ہے، عرب کے فضا میں یہ آواز گونجنے لگی ہے، مکہ کے سرداروں کے گھر میں بچے پیدا ہوئے ہیں، مکہ میں قبیلوں کے رئیسوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوئے ہیں، رئیسان عرب کے گھروں میں بچے پیدا ہوئے ہیں، اور کسی غریب کے گھر میں نہیں ہوا ہے۔ عورتوں کا جھنگونا اٹھا ہے، کفر کے ماحول میں پرورش پانے والی وجود رکھنے والی عورتوں کا ایک جھٹکا اٹھا ہے۔ سب نے آپس میں بات کیا ہے، اے دیدی اے سہیلی، آپس میں بات کیا ہے کب تک بھوکے مریں گے، چلنا مکہ کی وادیوں میں، وہاں تو بے شمار بچے پیدا ہوئے ہیں۔ شہر کے لوگ، گاؤں کی عورتوں کا دودھ بہت وٹامن والا ہوتا ہے، شہر کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کو دیتی ہے، چلنا بچوں کو لے لیا جائے۔ یہ سینکڑوں عورتوں کا قافلہ پہنچا ایک غریب عورت کے پاس، اور جانے کے بعد کہتی ہیں تمام جھوپڑیوں میں بھی اجالے آ جائیں گے،
ہے. اے بہن چلنا, اس غریب عورت نے روتی ہوئی آنکھیں اٹھائی ہیں, تم تو چلی جاؤ گی, میں کیسے جاؤں گی, میرے پاس تو جانور بھی صحیح نہیں ہے, جتنے دنوں سے میں بھوکی ہوں اتنے ہی دنوں کا جانور بھی بھوکا ہے, وہ تو دھکا مارنے سے چلے گا. تو روزہ عورتوں نے کہا بہن چلنا چلنا, ہو سکتا ہے کچھ نہ کوئی سہارا ملے. وہ غریب عورت اپنی اونٹنی پہ بیٹھی ہے, مگر اونٹنی اتنی کمزور ہے علامہ شرافہ صاحب کہ قدم قدم پر اسے دھکا دینا پڑ رہا ہے. یہ کمزور عورت جب مکہ کی سرحد پر لوگوں نے نام دے کر کہا نہیں حلیمہ نہیں, بولنا چاہیے نہیں حلیمہ نہیں, زور سے بولو سبحان اللہ, نہیں حلیمہ نہیں, میں تقریر کر رہا ہوں, اسے تقریر کر رہا ہوں, نہیں حلیمہ نہیں نہیں نہیں, سب بچے کو نہیں لیا, ایک یتیم کو چھوڑ دیا ہے. جہاں میں یتیمے کو لے لینا, کم سے کم تیری غریبی کا سہارا تو ہوگا. یتیم ہی کو تو لے لے, پھٹے کپڑوں میں پیبند تو لگا دے گا, غریب ہی کو لے لے, ہو سکتا ہے کہ تیرے گھر کے کنکروں پتھر کو اٹھانے کے لائق کوئی کام ہو جائے. حضرت حلیمہ چلی ہے. اب تصور میں ذرا مدینے کی وصف دیکھنا, حضرت حلیمہ چلی ہے, جیسے ہی مکہ کی سرحد میں قدم رکھا چونک گئی. رات سپنا میں تو یہی گاؤں نظر آیا تھا, میں کچھ نہیں بولوں گا, بولنا آپ کا کام ہے. چند قدم آگے بڑھی, یہی دروازہ نظر آیا تھا, یہی مکان نظر آیا تھا, یہی دیوار نظر آئے تھے, یہی محراب مکان نظر آیا تھا. حلیم بھائی اور آگے بڑھی, دیکھا ایک مکان کے قریب ایک لمبا چوڑا خوبصورت بوڑھا کھڑا ہے. حضرت حلیمہ آگے بڑھ کر کہتی ہے اگر چاہو تو اسے دودھ پلا سکتی ہو, نہ مجھ غریب کو دے سکتے ہو, کسی نے نہیں دیا کم سے کم تم تو اٹھا دو. اب ادھر کمرٹی والوں دیکھنا, ادھر سے حضرت حلیمہ کاشانہ پیغمبر میں داخل ہو رہی ہے, اور میرے نبی نے پہلو بدل رکھا ہے. رخ مصطفیٰ ادھر ہے, رخ نور ادھر ہے, نگاہ نور ادھر ہے, چہرے پیغمبر ادھر ہے, شمس الضحیٰ کی توجہ ادھر ہے, نظر الخجا کی نگاہ کرم ادھر ہے, مصطفیٰ خیر الورا کی نظر ادھر ہے. ادھر سے حلیمہ جا رہی ہے, جیسے ہی جس طرح نبوت کے قریب علامہ شرافہ صاحب پہنچی ہے, حضرت نبی اکرم نے کاغذ بدلا ہے, نظر سے نظر ٹکرائی ہے, نگاہ سے نگاہ لڑی ہے, آنکھوں سے آنکھوں میں آنکھیں دو چار ہوئی ہے. میرے نبی نے لبوں کو ہلا کر کہا اٹھا دے 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 اٹھا دے. کاغذ پر تاریخ لکھنے والے لکھیں گے کہ حلیمہ نے مصطفیٰ کو اٹھایا, مگر جنت کے شجر کے پتوں پر تاریخ لکھنے والے فرشتے لکھیں گے حلیمہ نے مصطفیٰ کو نہیں اٹھایا, مصطفیٰ نے حلیمہ کو اٹھایا. چلو یہ تو پرانی بات ہو گئی, تم نے دیکھا نہیں ہے کل تک علامہ شرافہ صاحب چینی میں چیوٹی لگ رہی تھی, مگر اب چیوٹی چینی میں نہیں لگ رہی ہے, اب بھارت کے پیٹرول میں چیوٹی لگ رہی ہے, اب بھارت کے پیٹرول میں چیوٹی لگ رہی ہے. یہ تغیر زمانہ نہیں تو کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گے, جب میں خوبصورت جملہ بول جاؤں گا آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے. حضرت حلیمہ نے انسانی ضرورت کے تحت باہر کا سفر کیا, آسمان پہ نظر گئی, دیکھا چاند ایسے ایسے ہل رہا ہے, ایسے ایسے گردش کر رہا ہے, پھر سن کے چلے ایسے ایسے گردش کر رہا ہے. حضرت حلیمہ نے کلیجہ تھاما, اے چاند کیا میری جھوپڑی نظر آئی ہے, خبردار میری جھوپڑی کے مت گرنا, اپنی جھوپڑی کو بچانے کے لیے جھوپڑی پہ نظر ڈالی تو دیکھا نہیں چاند اپنے سے نہیں ہل رہا ہے, یہ مکہ والا بچہ جیسے جیسے ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے ویسے ویسے چندرما ہل رہا ہے, ویسے ویسے چندرما ہل رہا ہے. اب بتاؤ جب تک کک نہیں مارو گے تمہارے کھیل میدان کا فٹ بال ہی جو ہے جو آگے نہیں بڑھتا ہے, جب تک شاٹ نہیں مارو گے تیرے T20 کا چوکا باہر نہیں جاتا ہے, تم کرو کب ہوگا, مگر مصطفیٰ اس کا نام ہے, وہ انگلی ہلا دے تو فلاں کا چاند جو ہے حرکت میں آ جائے. الگ کا چاند حرکت میں آ جاتا ہے. توجہ دیجیے گا. چلیے بات ہو گئی, صبح ہو گئی, ناشتہ ہو گیا, پانی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, نبی بھی فریش, سلا دیا جھولے پر. حضرت حلیمہ باہر بیٹھی ہیں, اور جیسی ذرا سی توجہ دیجیے گا تو بات بنے گی. حضرت حلیمہ نے آنکھوں کو بند کیا ہے, اب سوالوں کو مہر دی. حضرت